اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سوری تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا، تھوڑی ریسٹ کی آ کے سویا ہوں۔ بات یہ ہے کہ مجھے پولیٹکس کا اتنا پتہ ہی نہیں شروع سے ہی، اور نہ ہی میں اتنا جانتا ہوں اور نہ ہی میں جاننا چاہتا ہوں۔ ہاں، جو اچھا کام کرے گا اس کی سپورٹ کریں گے۔ ہر آدمی کا اچھا ول ہوتا ہے کہ کوئی پارٹی اچھا کرے۔ یہ نہیں ہے کہ پولیٹکس پسند ہی نہیں ہے، گندی پولیٹکس پسند نہیں ہے۔ بہرحال میں پولیٹکس آدمی نہیں، آئی ایم سوری فار دیٹ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب میں شروع کرتا ہوں، ساتھ ساتھ میں بتاتا جاتا ہوں۔ یہ کہانی میں آدھی سے شروع کرتا ہوں، بعد میں شروع کروں گا جب میں ادھر آیا ہوں باہر سے ملیشیا۔ اب میں کام چھوڑ کے کھل گئے تھے، بارڈر کھل گئے تھے مین کے میں بغیر ویزے کے کام کرتا تھا ملیشیا میں۔ پیسے دیے لیکن لگوایا نہیں، جان بوجھ کے لوگ تھے کچھ ایسے، ہمیشہ سے ہی رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے امتحان سخت ہوتے ہیں، کچھ کے ایزی ہوتے ہیں۔ تو میں ایک کمرہ لے کے بیٹھ گیا ادھر، کیونکہ میرے پتا تھا کہ میری بیٹیاں جو ہے نا اب تھوڑی بڑی ہو رہی ہیں، ان کے پاس جانا ضروری ہے، پیسے ضروری نہیں ہے اتنے۔ بہرحال میں بیٹھ گیا۔ اب مجھے پیچھے سے اجازت نہیں مل رہی، نہ تو میری بیوی کہہ رہی ہے کہ تم نہ آؤ، کیا کہہ رہی ہے کہ تمہاری مما کہہ رہی ہے۔ ہمیشہ اس نے نام تو میری مما کے لیے چپ ہو گیا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کافی پیسے ہیں جو تھوڑے بہت میرے پاس تھے وہی خرچ ہو رہے ہیں کہ جاؤں کہ نہ جاؤں، جاؤں کہ نہ جاؤں۔ ایک دن کیا ہوا، بہت پریشان تھا۔ بعض دفعہ نا آدمی اللہ کو یاد کرنا بھول جاتا، بہت زیادہ پریشانی میں بھی نا کھویا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی یاد کر لیتا ہے۔ اچانک دل میں خیال آیا، اکیلے ہو، کوئی تمہارے ساتھ نہیں۔ میں نے کہا کوئی ساتھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ایک دفعہ دیکھ لو، سوچ لو۔ پھر میں نے غور کیا پوری زندگی میں، اپنے آپ کو بھی۔ آپ مجھے غلط سمجھ لیں، میں غلط ہوں، کوئی بات نہیں۔ جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا، ظاہر ہے جتنا بھی ہو اس کے ساتھ اللہ ضرور ہوتا ہے۔ میں نے کہا کوئی ساتھ نہیں، سب دیکھ لیا میں نے۔ پھر اللہ نے کہا پھر دیکھ لو، کوئی ہے تمہارے ساتھ؟ میں نے کہا یا اللہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یار دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، سب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ دیکھو میں باتیں کر رہا ہوں تم سے۔ جب یہ بات ہوئی میں رونے لگ پڑا، بہت رویا، بہت رویا۔ روتے روتے میری تھوڑی سی آنکھ لگ گئی، اٹھا، دل میں حوصلہ ہو گیا کہ جاؤ کوئی بات نہیں۔ ادھر آ گیا، وہی ہوا جس کا خوف تھا، کوئی آگے امید نہیں، نہ گھر میں نہ کاروبار میں۔ سال ڈیڑھ سال تو ایسے گزرا جیسے پہلے کی طرح گزرتا ہے۔ اس کے بعد ایک دفعہ میری بیٹی آئی جویریہ، پپا ہماری بڑی بےزتی کی جاتی ہے، تو آپ کیوں نہیں ہمارا؟ میں نے کہا بیٹا میں جب باہر تھا تو چلو میں بھیجتا رہتا تھا پیسے، اب یہاں پہ میں کیا کروں؟ نہیں آپ کریں کچھ۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں کرتا ہوں، تو ہمیں تھوڑے سے اخراجات کم کرنے، کیونکہ میری آمدن بالکل نہیں تھی، کام بھی نہیں تھا، یہاں پہ کام دینا بھی کس نے ہے، مذاق ہی اڑانا تھا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے ان کو شریعت اسکول سے اٹھا کے، نام ان کے شریعت اسکول تھا لیکن اب اس کا وہ اسٹینڈرڈ نہیں رہا، پہلے وہ ٹھیک اسکول تھا، مینجمنٹ بدلنے کے بعد وہ بھی بدل گیا۔ میں ان کو سرکاری اسکول میں بٹھا دیا تاکہ خرچہ کم ہو، میں ان کی رسپانسبلٹی لے سکوں۔ اب وہ میں نے لے لی، کام چلنا شروع ہو گیا، کام چلتے چلتے ایک دن بیٹیاں روئی آ کے کہ ہماری بڑی بےزتی ہوتی ہے، ہمیں اسکول میں بھی بےزتی کیا جاتا ہے، کھلار کے کلاسوں میں۔ اچھا نہیں لگا، کھڑا ہو گیا ان کے لیے۔ جب کھڑا ہوا تو کوئی بھی نہیں تھا، تو ایک میرا بردر ان لا ہے جس کو شہد بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو نیت کے مطابق بدلا دے، اس کے پاس میں چلا گیا۔ وہاں پہ صبح اٹھتا تھا، پیاز وغیرہ کاٹنے، ان کے 5 بجے ہمارا کام شروع ہو، میں نے کاٹنے جانا ہے، اس نے پکاتے جانا ہے۔
اس کے بعد میں نے کاؤنٹر پہ کھڑے ہو جانا ہے، 12-1 بجے فارغ ہو کے گھر. اس طرح کو مہینہ گزر گیا. اب میں وہاں پہ تھوڑا تھوڑا پکا ہو گیا. اچانک یہ بھی روتا رہتا تھا کہ میں یہ ہو گیا، میں وہ ہو گیا. اب پتہ چل رہا کیوں کہ واپس بھیجنا تھا. تو میں نے کہا یار اگر ایسا ہی تم تنگ ہو تو میں ملیشیا میں کام کرتا تھا، ہوٹلوں کا میں مینیجر تھا، بڑا اچھا کام تھا میرا، تو ہم وہاں چلتے. پاجی ہے تو گل ہی بڑی. آپ ایسا کریں، میرا پاسپورٹ، آپ پاسپورٹ بنوائیں، میں بھی آیا لا پیچھے. میں ٹھیک ہے، میں ادھر آ گیا. اب میرے پاس پیسے تو نہیں تھے. میں نے فیملی والوں سے کہا مجھے پیسے چاہیے. میں نے اور میرے بردر ان لا نے جانا ہے ملیشیا. ان کے پاس بھی نہیں تھے پیسے. انہوں نے ایک مکان گروی ڈال کے، وہ حویلی ہے، تو 2 لاکھ روپیہ مجھے دے دیا. ٹھیک ہے، وہ 2 لاکھ لے کے میں نے کر رکھا. بینک اکاؤنٹ کیا کھولنا، کیونکہ اگے بھی میرے چیک کٹ کٹ کے انہوں نے پتہ نہیں کن دیتے. اس کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. الٹا مینو ہی ڈرا دینے، وہ لکھاں کروڑاں دے تیرے نا دے چیک نے تو دے. یہ بھی مجھے تھریڈ کر رہے ہیں، کھا یہ گئے. اس کے بعد کیا ہوا، واپس آیا. یہ میری بیٹی ہیں، ہنس رہی تھی. ابھی میں رو رہا تھا، یہ ہنس رہی تھی. یہ نہیں ہے کہ ان کو ٹرین ہوتا ہے. نہیں بیٹا میری بات سنو. تو بیٹا کیا ہے کیمرے میں، کیا تم لوگ کیا غلط حالت میں بیٹھی ہو. اس دفعہ تم لوگ بالکل ٹھیک بیٹھے ہوئے، دوپٹے لیے ہوئے، اسکارف لیے ہوئے. اور کیا ہے، ویسے تو سارے ہی آنا چاہتے ہیں. کیا کر لیں گے آپ کی سٹوری سن کے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ نہ کریں بیٹا، لیکن کم بتانے کا فائدہ کہ کچھ کرنا ہی نہیں. کیوں بیٹا، میں چلو اپنی زندگی تو ریکارڈ کر رہی ہوں نا. سنے میری تو بھی کچھ سنے نا کہ میرے اندر کیا ہے. کسی نے سنا؟ آپ بہت سچے انسان. نہیں کوئی نہیں سچے. تم لوگ لڑو نہ پتر میرے ساتھ بیٹا، پلیز لڑے نہ. آپ کوئی تھوڑی سی عزت کر لیا کرے، کوئی میرے ول کی بھی. میں تو آپ لوگوں کے پاس اس لیے آگے بیٹھ گیا ہوں کہ آپ ہنس رہے تھے تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا. میں نے چلو آپ چپ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا وہ بات یہ ہے کہ اب یہ ڈسٹرب کر دیا انہوں نے. پھر صرف یہی کہا کہ میری بیٹیاں آ گئی ہیں، اور انہوں نے یہی کہا ہے آج انہیں ماموں نے کہ اپنا گند چک تے لے جا، دفع ہو جا اتوں. تو کی سانو یہ وہ چل لے جا. انہوں جن کے ابھی بھی ساتھ دے رہی ہیں، پتہ نہیں اتوں تو اللہ جانتا برال جو بھی. تو وہ میں ادھر آ گیا. میں نے پاسپورٹ بنوایا ارجنٹ. کچھ میرا پاسپورٹ بھی لیٹ ہوا. پاسپورٹ بنایا تو میں اب فون کر رہا ہوں تو وہ کہہ رہا یار میرا اصل میں ہم نے شادیاں وغیرہ کرنی ہے، میں نے تو نہیں جانا. اس نے صاف انکار کر دیا. اب میں بڑا پریشان ہوا کہ ایک پروگرام بنایا تھا، ایک بندہ ہی چلا گیا. چلو میں اکیلا چلا جاتا ہوں، سارے جانا تو میں تھا ہی. اب میں پروگرام یہ بنا رہا ہوں تو میری جو گھر والی ہے نا کبھی نہیں بولتی، بولی میں چاہتی ہوں تم ادھر کام کرو، بچیاں ہیں. میں نے کہا میں اکیلا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں یہاں پہ. اکیلا گھر کا ہے، اکیلے سے مجھ سے نہیں ہوگا، اس سے تو اچھا باہر ہی. نہیں میں اپنے برا نو کہنی تھی ہوٹل پا لو. ایک نہیں اور کٹا کھل گیا. ٹھیک ہے، اس وقت مجھے یہ پتہ نہیں تھا یہ کٹا ہے. میں نے کہا یہ شاید موقع ہے، میرے ساتھ دیا جا رہا ہے. تو میں نے گھر والوں کے ساتھ بات کی کہ میری جو 2 دکانیں ہیں نا جو میں نے لی ہوئی تھی بڑے پرانے زمانے میں، اب وہ میرے برا کے نام منتقل ہو چکے ہیں. ان کی رضامندگی سے، میری رضامندگی مجھے تو بعد میں بتایا گیا جب کام ہو چکا تھا. تو میں نے وہ کہا کہ وہ مجھے خالی کر دیں. ہم نے یہاں پہ ایک چائے والا اسٹال اور ساتھ میں ہوٹل بنانا چھوٹا سا. بہرحال وہ خالی تو نہیں کرنی تھی، لڑا کے میں نے وہ بھی خالی کرا لی. اب میری فیملی کے ساتھ یہ دشمنی بڑھ رہی ہے. اب وہ خالی ہو گئی. اس کے اپنے جی سالہ صاحب نے منگایا اتنے آ جاؤ جی دکان خالی ہو گئی. یہ میں آگے 10,000 کا اسٹال سی میں تھوڑا بنا رہا تھا. زرداری جو گرداری اس سرداری کو کہتے ہیں، یہاں پہ ہمارے پاس ہے، آپ لوگوں کو نہیں. یہ بھی ایک بڑا دھوکہ دیتے ہیں لوگ. تو آ کے اس نے کہا برا جی ہے تو جگہ ہی چھوٹی بڑی، یہاں پہ کام نہیں ہو سکتا. صاحب جواب دی بڑی کوئی جگہ ہو تو ہم کر سکتے ہیں. ساتھ میں میاں جو پیٹرول پمپ ہے پی سی او کا، وہاں پہ
पेट्रोल पंप के साथ एक लाहौरी रेस्टोरेंट खुल के बंद हुआ था, मियाँ फ़खर साहब का। अच्छे आदमी है, माड़े आदमी नहीं है वो, उन्होंने सही किया, रूल के मुताबिक किया। मैं वहाँ पे गया, मैंने होटल देखा, मैंने तस्वीरें उतारी, मैंने उनको भेज दी लाहौर जहाँ पे इनका होटल है। मैंने कहा यार ये होटल बंद पड़ा है तो ये ले लें। उन्होंने देखा लो जी ये मौका ही नहीं छोड़ना चाहिए, आप लें। अब मैंने तस्वीरें वगैरह ली तो मैंने ना, अब मुझे पता था कि इनका कोई पता नहीं है, ये भाग जाते हैं, इनकी ज़ुबान एक नहीं है। तो मैंने ना डिपॉजिट जो था ना मैंने ज़्यादा दिया ताकि इनको पता चले कि भागे नहीं। मेरे पास 70,000 रुपया था उस वक़्त, तो मैंने 50,000 लेके उनको डिपॉजिट दे दिया। 5-10 हज़ार से भी चल सकता था, लेकिन मैंने ज़्यादा दिया ताकि ये भागे ना। अब वो मैंने डिपॉजिट दे दिया। उसके बाद वहाँ पे कुछ सफाई वगैरह करनी थी, कोई मिट्टी वगैरह थी, तो वो मैंने एक मज़दूर लगा के साथ में सफाइयाँ शुरू कर दी और इंतज़ार कर रहा हूँ कोई मेरे इस घर वाला है या उस घर वाला है। चलो इन्होंने तो आना ही नहीं था क्योंकि इनके साथ तो मैं इनकी वजह से गुआ चुका था। जो तो मैं फिर फ़ोन किया इन्होंने कि यार मैं कल्ला लगा होया तो मेरे नाल आइयो, इत्थे सफाइयाँ सफूइयाँ करनियां ने। मैंने यह जवाब दिता जी असी सफाइयाँ करने वाले तेनों लगने साला साहब ने। खैर 10-12 दिन वो मिट्टी मट्टी उठाई, सारा कुछ अब रेडी होने पे आया तो कोई मुझे फ़ोन भी नहीं कर रहा और मिलने भी नहीं आ रहा। मैं फ़ोन कर रहा हूँ, उठा भी नहीं रहा। एंड यहाँ से मैंने मोटरसाइकिल पकड़ी, मैं सीधा लाहौर चला गया कैंट में जहाँ पे इसका होटल है। मैंने इसको कहा यार मैं अकेला लगा हूँ, कोई तो है हमारे साथ। इन्होंने कहा यार हमने नहीं करना, मैंने बहनों की शादी करनी है। वही 2 साल बाद वही बना, शादी उसकी हुई को 5 साल बाद जाके। अब मैं रह गया अकेला। फिर उससे पहले क्या हुआ था कि मैं घर आया, मेरी बहनें बैठी हुई थी तो मैंने अब्बा भी बैठा हुआ था, तो मैंने कहा भाईजान मेरी कोई मदद ही कर दें, मैं अकेला लगा हूँ। उन्हें कहा तू साढ़े को पुछ के लिया सी या साड़ी रजामंदगी ना लिया सी। तो मैं क्या सानू भावना, मैं अब्बू हाले तो गंद वजह, जब जो चलेगा मैं तो फिर ही पाना सी ना, हाले तो शुरू ही नहीं होया। बहरहाल इनके साथ लड़ाई हो गई। उस वक्त थोड़ा मैं ना अग्रेसिव था, हालात भी ऐसे ही थे। तो जब मैंने फिर ऊंची सीधी अल्लाह के साथ बात शुरू की। मैं या अल्लाह मैंने तुम्हें चौधरी कहा है, मैंने तुम्हें सरदार कहा है, मैंने किसी और को सरदार माना ही नहीं। अब तू मेरी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। मैं इनकी तरह दूसरे चौधरियों को खुदा नहीं मान रहा या दूसरे सरदारों के पीछे नहीं चला हूँ। मैंने सारा कुछ दे दिया तेरे रास्ते, अब तू फैसला कर। इतनी बात करके मैं बाहर चला गया। पीछे से जल्जला आया, जल्जला आया। मैं उस वक्त था उधर तो लोग डर गए। मैंने बाबा जी को बोला, बाबा जी जो मेरे साथ लगा हुआ था वो भी बूढ़ा आदमी था, बूढ़े को मजदूरी नहीं कोई लगाता, लेकिन मैंने लगाया, बच्चियाँ थी उसकी भी छोटी छोटी। तो जल्जला आया, मैं वापस आया घर में तो देखा मेरे घर वाले सामान लेके मेरी खाला के घर चले गए, डरते हुए वो चले गए। हालांकि मैंने नहीं कहा कि आप चले जाएं। अब मैंने देखा अभी कोई भी नहीं है, घर खाली, 7-8 हज़ार बिल जो देना था ये वो। अब मैं परेशान हुआ, काफ़ी परेशान। क्या होना था, मैंने अपना दोस्त है वारिस, उसको फ़ोन किया, मैंने कहा ये हालात है। उसने मुझे 100 रिंगिट, $100, हालांकि बड़ी मदद की है इनकी, करोड़ों रुपया ये खा गए मेरे। 100 रुपया करके मैंने वो, फिर भी मैंने वो गुजारा इसलिए किया, कोई बात नहीं, इस वक्त ये 100 भी 1000 के बराबर है। वो मैंने गुजारा करना शुरू कर दिया, बजाय कि मैं और ज़्यादा तंग होता। 2 महीने ये उधर बैठे रहे, फिर उनको मैं लेके आया। ये बात है मेरी, डिपॉजिट भी मर गया, शहर में बिस्ती भी बड़ी हुई। ये सारा प्री प्लानिंग थी। अब मैंने ये प्लानिंग थी क्योंकि मैंने यहाँ पे काम करने की कोशिश की। ये नहीं चाहते थे मैं यहाँ पे काम करूँ, मैं मलेशिया चला जाऊँ जहाँ से अब वापस ना आऊँ। तो मुझे पता था कि ये काम ख़राब होगा, बच्चियाँ हैं, सोसाइटी है, ज़ाहिर है इनको पता नहीं। और पीछे जो इसको गाइड करने वाले हैं ना वो बड़े कमर्शियल किस्म के। वापस आ गया मैं, ऐसे ही इनको मैं चलाता रहा। अब यहाँ तक मैं ये स्टोरी बंद करता हूँ, 15 मिनट होने वाले हैं। बाकी मैं बाद में बताता हूँ क्योंकि थोड़ा मैं डिस्टर्ब हुआ था। अच्छे प्यारे तरीके से मैं आपको बताता हूँ और इसका हल भी बताता हूँ।